اچھا تھوڑی سیریس سی بات ہے، موضوع سنگین ہے تو سیریس سی قسم کی بات کی جا سکتی ہے. موٹر وے انسیڈنٹ کے بارے میں بات کروں گا. آپ لوگوں نے کہانی آلریڈی پڑھ لی ہوگی. اس وقت میں دہرانا نہیں چاہتا کہانی، کیونکہ میں جب سوچتا ہوں اس کہانی کے بارے میں تو میرا ایسا مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ شاید میری اپنی شخصیت نہ قائم رہے. اور اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑی کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں غصہ اپنا ایکسپریس نہیں کرنا چاہ رہا جو میرے اندر بہت سخت بھرا ہوا ہے، اور اسی لیے میں کہانی ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا انسانی دماغ جو ہے نا وہ کہانیوں میں سوچتا ہے، اور ہمیں کوئی ہیروئن قسم کی، کوئی ٹریجک المناک قسم کی کہانی جب ملتی ہے تو پھر ہم ایک ایشو کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم سٹوریز میں سوچتے ہیں، ہم انسان ہیں. لیکن اصل میں اسٹیٹسٹکس کو اگر دیکھا جائے اور نمبرز کو دیکھا جائے تو اس طرح کا انسیڈنٹ ڈیلی بیسس پہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے. اور کہانیوں کی قوت اور مقصد بھی یہی ہے، وہ آپ کو کسی اور کی زندگی سے ایمپتھائز کراتی ہے، مطلب کہ آپ کے اندر ہمدردی اجاگر کرتی ہے، تاکہ آپ کسی اور کی صورتحال سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں. اور آپ سماج کی بنیاد جو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ رہنا، اس کے اندر بہتری کی طرف آپ کو لے جانے کا ایک ذریعہ ہے کہانی. اچھا، اس ریپ انسیڈنٹ سے جو ہمیں غصہ محسوس ہو رہا ہے، اس کو ہم نفرت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. ہم جا کے اس انرجی کو چیزیں توڑنے میں بھی لگا سکتے ہیں، شور مچانے میں بھی لگا سکتے ہیں، گاڑیوں کو بھی آگ لگا سکتے ہیں، ہنگامہ بھی کر سکتے ہیں، یا ہم اس سے ایک آواز ایک ایسی بلند کر سکتے ہیں جس سے یہ حل پیش کیے جائیں تاکہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹس آگے سے کبھی نہ ہو پائیں. اس کلچر میں مردوں کا نقطہ نظر خواتین کی طرف انتہائی پستی میں گر گیا ہوا ہے. وہ خواتین کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے، وہ ان کو اپنی پراپرٹی بھی سمجھتے ہیں. دین کو بھی مڑوڑ کے وہ یہی چیز جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین تو بھائی مرد کی کھیتی ہیں، اور اپنی پاور بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنے تھلے رکھنے کے لیے. تو ایک طرف ہمیں گفتگو اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے کہ ان مردوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جن نے یہ ریپ کیا، کہ ان کے آلائے تناسل کاٹ دینے چاہیے، ان کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دینا چاہیے. اور طرح طرح کی تشدد انگیز ویڈیوز ٹویٹر پہ شیئر کی جا رہی ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے. اور ایک طرح سے مجھے بھی اندر سے سیٹسفیکشن ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کی جائیں. اگر یہ تو بھی ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہوگا، میرے جذبات سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ ایک کہانی جس نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا تھا اس سچویشن کے اندر کم از کم انصاف ہوا، جسٹس سرو کی گئی اور مجھے ایک طرح سے تسکین مل گئی. لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ریپ ہوتے ہیں. ریپ تو خواتین رپورٹ نہیں کرتی ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ اگر وہ رپورٹ کرتی ہیں تو آگے سے ان کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ بھئی تم تو کپڑے اس طرح کے پہنتی ہو، تمہارے ساتھ تو ریپ ہونا ہی تھا. ان کی بدنامی اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ جا کے سیلیبریٹیز کے ہمارے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس دیکھیں کہ اگر کسی خاتون نے اپنی مرضی کے کپڑے پہنے تو نیچے مرد کتنی گندی گندی بھیانک قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم تک نہیں آتی. تو بھئی میری اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے نا تو مسئلے کو اس کے جڑ سے پکڑو. میل ٹاکسک تھاٹ کو ختم کرنا ہے تو کو ایجوکیشنل سکولز بھی ہونے پڑیں گے، سیکس ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی، ایگیلیٹیرین لاز آپ کو اپلائی کرنے پڑیں گے. جو ویمنز بل ہمارا آیا تھا وہ کتنی بڑی ترقی تھی اس معاملے کے اندر. ہم ان چیزوں کو درگزر کرتے ہیں، ہمیں ایک انسیڈنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، مسئلے کو اس کی جڑ سے پکڑنا ہوگا اور وہاں سے ہی اس کا حل نکلے گا. ورنہ آج ہم نے ان لوگوں کے اوپر تشدد کر کے اپنے جذبات کو تسکین دے دی، کل کوئی اور کہانی آ جائے گی، پھر اس کے اندر بھی ہم وہی چاہ رہے ہوں گے، اور اصل میں ہم اپنے خالی جذبات کو تسکین دے رہے ہوں گے، ہم سماجی مسائل کو حل نہیں کر رہے ہوں گے. مجھے تو اپنی بھی آڈینس میں یہ چیز نظر آئی، مجھے اپنے دوستوں میں یہ باتیں کچھ جملوں میں نظر آ گئی کہ جب ایک زمانے میں ملالہ نے اپنی خدمت سے ہمارے ایک ولاگ کو نوازا تو نیچے کامنٹس کے اندر ایسی گندی گندی بھیانک باتیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری آڈینس کے اندر بھی ایسی باتیں نکلیں گی. کوئی انسان آپ کو نہیں پسند، آپ ڈس لائک کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں، لیکن خواتین کے بارے میں ایسی گندی گندی پست قسم کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی. خیر یہ میری رائے تھی اور کچھ چیزیں تھی جو بولنا ضروری سمجھی. معذرت اگر کچھ زیادہ سیریس ہو گیا، بٹ کہنا ضروری تھا، تو سوری اینڈ لو یو.